زدني علما رب زدني علما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم قد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں اور بچیوں، میرا موضوع ہے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں انسانوں میں سے ایک انسان کو نبی اور رسول بناتا ہے. آخر اس کی کیا خوبی ہوگی، اس کی کیا اچھائی ہوگی، کون سا ایسا فارمولا ہوگا یا کون سی ایسی خوبی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو نبی اور رسول بناتا ہوگا. اگر ہم قرآن کریم کا بغور مطالعہ کریں اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی اور رسول اس کو بناتا ہے جو انسانوں میں سب سے اعلیٰ اخلاق والا ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق کے اعتبار سے آپ عظیم مقام پر فائز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی مفکر، کوئی دانشور، کوئی اسکالر اخلاق والا نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق میں بڑھ کر ہوں یا آگے ہوں یا میرے اخلاق اچھے ہیں، وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اللہ کے کلام پر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق والے ہیں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ آپ کی خوبی کو بیان کر رہا ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے لیے نمونہ ہے. اگر تم اپنی زندگی میں کسی کو ماڈل بنانا چاہتے ہو, کسی کو نمونہ بنانا چاہتے ہو, تو وہ اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن کریم کی تعلیمات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں اسی بات کا ثبوت ملتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا, تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن, کیا تم نے قرآن کو نہیں دیکھا؟ قرآن کو دیکھ لو, قرآن کو پڑھ لو, یہی نبی کے اخلاق ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائی اور دوستو, مائیں اور بہنیں, غور کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر جتنی باتیں اللہ تبارک و تعالی نے بتلائی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر اترے ہیں, اور یہ بات ہمارے سامنے احادیث اور سیرت کی شکل میں موجود ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی اخلاق والے کو, کسی کو اخلاق میں بلند مرتبے پر نہیں پایا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام اپنی آنکھوں سے دیکھتے, اور انس بن مالک جنہوں نے کئی سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری ہے, وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عمدہ اخلاق والا میں نے کسی کو نہیں پایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں ایک روایت نقل کی ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق, میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اخلاق کو مکمل کرنا ہے, اخلاق کی تکمیل کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں, اگر آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کے واقعات کا آپ نے مطالعہ کیا ہے, تاریخ کا, سیرت کا مطالعہ اگر آپ نے کیا ہے, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے لوگ جہالت میں مبتلا تھے, اور ان کے اندر اخلاقی خامیاں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ سب سے پہلے شرک اور کفر میں مبتلا تھے. غیبت ان کے اندر عام تھی, چغل خوری ان کے اندر عام تھی, قتل عام تھا, چوری اور ڈکیتی وہ لوگ کیا کرتے تھے, ہر طرح کی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی. لیکن اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو کفر اور شرک سے نکالا, پھر ان کو اخلاق کی تعلیم دی, اور انہوں نے ایسے اخلاق کو اپنایا کہ آج تک صحابہ کرام کی کوئی مثال نہیں دے سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی ہو, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھا ہو, احادیث کو جنہوں نے اپنے ذہن و دماغ میں حفظ کیا ہو, رکھا ہو اور یاد کیا ہو, ان کے اندر کتنے اچھے اور اعلیٰ اخلاق ہوں گے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق کو سیکھا ہے. کل ملا کر قرآن کریم کی آیات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ اکرام اور صحابیات کے اقوال سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ اخلاق والے تھے. اخلاق حسنہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. ایک شخص ہے جس کا نام ہے WH ہارٹ.
اس نے ایک کتاب لکھی The 100، اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے 100 عظیم آدمی یا 100 عظیم شخصیتیں۔ اس نے تقریباً 2000 سال میں جتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اس دنیا کے اندر اس نے مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنے کے بعد اس نے 100 آدمیوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی۔ لکھنے والا ایک عیسائی ہے، لکھنے والا عیسائی ہے، اس نے کتاب لکھی۔ اب آپ سوچیں ایک عیسائی ہوتے ہوئے اس نے پہلے نمبر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ کتاب کے اجرا کے وقت میں پوچھا گیا، لوگوں نے، خود عیسائیوں نے، اس کے پادریوں نے کہا، ارے تو نے تو عیسائیوں کی بے عزتی کر دی، تو نے لے جا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا نام تیسرے نمبر پر رکھا، مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نے پہلے نمبر پر رکھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پر نہیں رکھا؟ تو وہ کہنے لگتا ہے، میں نے ان تمام 100 شخصیتوں کا، بلکہ کئی لوگوں کا میں نے مطالعہ کیا، لیکن 100 میں سے اگر پہلے نمبر پر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہ 99 بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کو پھر بھی تیسرے نمبر پر رکھتا ہے۔ سوچیں اور غور کریں، یہ غیر مسلم کے اظہار خیال ہیں۔ غیر مسلم اپنی کتاب کے اندر، ایک عیسائی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے۔ ہم تو قرآن و سنت سے اس بات کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں آ سکتا، اور آپ سے بلند اخلاق والا اس دنیا کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ مومن ہے، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ مومن ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ اخلاق جس کے اچھے ہیں وہ مومن ہے۔ مثال کے طور پر ہم دعوتی میدان میں نکلتے ہیں، کسی کو سمجھانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، لوگ ہمارے چہرے کو نہیں دیکھتے، لوگ ہماری ٹوپی اور ہماری داڑھی کو نہیں دیکھتے، لوگ ہمارے جبے کو اور ہماری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو قرآن کی کتنی آیتیں یاد ہیں، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو کتنی حدیثیں یاد ہیں، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو کتنے دلائل یاد ہیں، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون سی جماعت اور مسلک والا ہے، بلکہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے اخلاق سے ہم کو دعوت پیش کرتا ہے۔ اگر آدمی کے اخلاق اچھے ہوں، قرآن کی آیتیں اس کو یاد نہیں ہیں، حدیثیں اس کو یاد نہیں ہیں، اس کے سامنے دلائل نہیں ہیں، لیکن بھلے انداز سے، اچھے انداز سے، اخلاق کے ساتھ اگر اس کو سمجھاتا ہے تو سامنے والا قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کے پاس بد اخلاقی ہے، بات کو سمجھانے کا انداز نہیں آتا، دلائل کو پیش کرنے کا انداز نہیں آتا، دلائل کا انبار لگا دیتا ہے، لیکن اخلاق اگر اس کے پاس نہیں ہے تو سامنے والا کہتا ہے کہ جناب اپنے دلائل لے جائیے، کہیں اور رکھیے، پہلے اخلاق سیکھ کر آئیے۔ اور افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن اخلاق نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اخلاق نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ہمارے اندر اخلاق آ جائیں تو ہم کسی کا بھی دل جیت سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر ہمارے اندر اخلاق آ جائیں ہم کسی کا بھی دل جیت سکتے ہیں۔ آئیے ایک مثال، اگر آپ ساری باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو اخلاق کے تعلق سے یہ مثال تو آپ کم سے کم لے جا سکتے ہیں۔ ریاضیات کا ایک ماہر گزرا ہے،
جس کا نام ہے الخوارزمی، اس نے اخلاق کے تعلق سے ایک کیلکولیشن ہمارے سامنے رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر کسی آدمی کے اخلاق اچھے ہیں تو اس کو 1 نمبر دے دو، اگر کسی آدمی کے اخلاق اچھے ہیں تو کتنے نمبر دیں گے؟ 1 نمبر دیں گے۔ اگر وہ خوبصورت ہے تو 1 کے آگے 0 بڑھا دو، کتنے ہو گئے؟ 1 کے آگے اگر 0 بڑھائیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ اگر وہ کسی بڑے خاندان والا ہے اور 1 0 بڑھا دو، کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے۔ اگر وہ دولت والا ہے اور 1 0 بڑھا دو، کتنے ہو گئے؟ 1000 ہو گئے۔ ہم نے اخلاق پر 1 نمبر دیا، اس کی خوبصورتی پر 0 بڑھا دیا تو 10 بن گئے، اس کے خاندان پر 0 بڑھا دیا تو 100 ہو گئے، اس کی دولت پر ہم نے 0 بڑھا دیا تو 1000 ہو گئے۔ خوارزمی نے کہا ہے جتنی اس کی خوبیاں ہیں 0 0 0 0 0 0 بڑھاتے چلے جاؤ، ساری خوبیاں اس کے پاس ہیں لیکن اخلاق نہیں ہے تو 1 نکال دو، بچا کتنا؟ 0۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 0 + 0 = جواب چاہیے، 0 + 0 = ارے بھائی سوچ کے جواب دو، 1 نہیں آئے گا، 10 بھی نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کیلکولیٹر بنا ہی نہیں ہے کہ 0 + 0 کا = کم سے کم 1 آئے، 2 آئے، 3 آئے، 10 تو آ ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس سب ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، دلیل ہے، دولت ہے، سیاست ہے، تقوی ہے، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، قربانی کرتے، سب کچھ ہے۔ اگر کمی ہے تو کس چیز کی؟ کمی ہے تو کس چیز کی؟ 1 کی کمی ہے۔ 1 آ جائے تو 0 فائدہ مند ہوگا، ورنہ کبھی بھی 0 کا کیلکولیشن نہیں ہو سکتا۔ سوچیں اور غور کریں، یہ بہت پتے کی بات ہے۔ چاہے وہ معاملہ ہمارے گھر کے اندر ہو، چاہے وہ معاملہ ہمارے خاندان کے اندر ہو، چاہے وہ معاملہ ہماری اپنی بیوی کے ساتھ ہو، چاہے وہ معاملہ ہماری اولاد کے ساتھ ہو، چاہے وہ ہمارا معاملہ بڑوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ معاملہ ہمارے چھوٹوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ معاملہ جماعت کے کسی ذمہ دار کے ساتھ ہو، چاہے وہ معاملہ کسی مسجد کے اندر ہو، چاہے وہ معاملہ کسی ادارے کے اندر ہو، چاہے وہ معاملہ کسی انجمن کا ہو، چاہے وہ معاملہ گاؤں بستی کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، یاد رکھیے سیاست کے زور پر، دولت کے زور پر، تعلقات کے زور پر وہ چیز حاصل نہیں کی جا سکتی جو اخلاق کے زور پر کسی سے بات کو منوایا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سنن ترمذی کی ایک اور روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو انسان کے اخلاق ہوں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنی جگہ ہے، لیکن نبی کا فرمان یہ ہے کہ اخلاق جس کا وزن بہت زیادہ، حالانکہ وہ دیکھنے میں نظر نہیں آتا ہے لیکن اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اب آئیے سیرت کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے 2-4 واقعات بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور اس نے کہا اذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے۔ اللہ اکبر، مجال دیکھیے اس کی، حالانکہ وہ دین کو جانتا نہیں تھا، نیا نیا اسلام اس نے قبول کیا تھا، وہ کہنے لگتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زناکاری کی اجازت دیجئے۔ سارے صحابہ کرام اس پر ٹوٹ پڑے، سارے صحابہ کرام اس پر ٹوٹ پڑے، ارے کیا کہہ رہے ہو، کس کے سامنے کہہ رہے ہو، یہ کیا نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، اس کو میرے قریب آنے دو۔ اللہ اکبر، نبی کے اخلاق دیکھیے،
نبی کے اخلاق دیکھیے، صحابہ کرام اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام اس کو دور جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے قریب کر رہے ہیں۔ یہ اخلاق ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کیا ہے تمہارا سوال، کیا ہے، دہراؤ۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زناکاری کی اجازت دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کیا تم اپنی ماں سے زناکاری کرنا پسند؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اپنی ماں سے زناکاری نہیں کر سکتا۔ پھر پوچھا خالہ سے کرو گے؟ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھوپھی سے کرو گے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بہن اور بیٹی سے کرو گے؟ کہا اللہ کے نبی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے فرمایا جس عورت کے پاس تم زناکاری کے لیے جاؤ گے ہو سکتا ہے وہ کسی کی ماں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کسی کی بہن بیٹی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کسی کی خالہ اور پھوپھی ہوگی۔ وہ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور آپ کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، اس نے سوال الٹا کیا، ٹیڑھا سوال کیا، نبی نے قریب بلایا، اخلاق سے سمجھایا، مثال دے کر بتلائی، اور پھر اس کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے ہیں۔ آج کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی مجلس میں کوئی آدمی کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے، سوال کرنے والا کر رہا ہے، بغل میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان جواب دے دیتا، ہاں وہ کر سکتے ہیں، کیا مشکل ہے، میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے گوگل میں دیکھا ہے۔ سوال جس سے کیا جا رہا ہے وہی جواب دے، درمیان میں کسی دوسرے کو ٹپکنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو 3 دعائیں دی۔ اللہم اغفر لہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت فرما، اس نوجوان کے گناہوں کو بخش دے، اس کو معاف فرما دے، کیونکہ زناکاری کے بارے میں یہ نہیں جانتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر زناکاری کو نوجوانوں نے بالکل آسانی سے لے لیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل آنکھوں سے زنا کر رہی ہے، کانوں سے زنا کر رہی ہے، زبان سے زنا ہو رہا ہے، ہاتھ اور پیر اور شرمگاہوں سے زنا ہو رہا ہے۔ نوجوانوں، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ زناکاری بد اخلاقی ہے، زناکاری بد اخلاقی ہے، زناکاری جرم ہے، زناکاری حرام ہے، زناکاری گناہ والا کام ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید کے اندر اور جس کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ بہت ہی گندا راستہ ہے۔ انہو فاحشہ، وہ فحش کام ہے، بےہودہ کام ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ میرے نوجوانوں، نبی کے اخلاق کو اپناؤ۔ آپ نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں، کان اور زبان زنا کرتی ہے۔ آج ایک نوجوان رات کے 12 بجے اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے، اندر سے دروازے کو بند کر لیتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر کے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ماں باپ سوچ رہے ہیں بیٹا سو رہا ہوگا، ماں باپ سوچ رہے ہیں بیٹا آرام کر رہا ہوگا، ماں باپ سوچتے ہیں بیٹا فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا، لیکن یہ جاگتا رات بھر ہے اور صبح کے وقت میں سوتا ہے۔ سوچئے، اندازہ لگائیے کہ ہم کس بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَطَهِّرْ قَلْبَهْ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پاک و صاف کر دے، اس کے دل کو گناہوں سے، ہر قسم کی برائیوں سے پاک و صاف کر دے۔
وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کی 3 دعاؤں نے اس کی زندگی پر ایسے اثر کیا، یہ زناکاری کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی ایسے الفاظ سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوستو، مائیں اور بہنیں، اور یہاں جب مائیں اور بہنوں کی بات آتی ہے، جہاں نوجوان لڑکے بگڑ رہے ہیں تو وہیں ہماری نوجوان بیٹیاں اور بہنیں بھی بگڑ رہی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ٹک ٹاک کے ذریعے سے بہت سارے ویڈیو، بے حیائی والے ویڈیو بنا کر کے شیئر کیے جا رہے ہیں۔ مائیں اور بہنیں، یہ بے حیائی ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ جرم ہے، یہ گناہ والا کام ہے۔ اور باقاعدہ ہمیں جو اطلاع ملی ہے اور جو چیزیں پڑھنے کو اور سننے کو مل رہی ہیں، جو علماء کرام کے سامنے لوگ آ کر بیان کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بد اخلاقی بڑھتی جا رہی ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوتا، آج یہ نوبت ہمارے اندر نہیں آتی۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں ہیں۔ ایک دوسرا واقعہ، علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت ابن ہشام کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے فضالہ بن عمیر۔ فضالہ بن عمیر یہ اسلام تو قبول کر چکا تھا، لیکن اس کے اندر منافقت تھی۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے پورے جسم میں ہتھیار چھپا کر آیا ہوا ہے۔ ہتھیار چھپا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوا ہے۔ طواف کرتے کرتے آپ کے قریب ہوتا جا رہا ہے کہ جیسے ہی میں نبی کے قریب ہو جاؤں گا، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، آپ کو اطلاع دے دی جاتی ہے کہ فضالہ بن عمیر آپ کے قریب ہو رہا ہے، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، اب فضالہ انت، بھئی تیرا نام فضالہ ہے کیا؟ اچھا ذرا یہاں سوچیں، غور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور آپ کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ فضالہ آپ پر حملہ کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے، جری تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا سیکورٹی کو بلاؤ، ارے میرے باڈی گارڈ کہاں ہیں، فلاں کہاں، بلاؤ، ارے وہ قتل کرنا چاہتا ہے، شور نہیں مچایا، ہنگامہ نہیں مچایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ کوئی کسی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کر سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، پوچھا کیا تیرا نام فضالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام فضالہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دل میں کیا چل رہا ہے، تیرے سینے میں کیا چل رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا اذکر اللہ، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں نا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتے ہیں استغفر اللہ، مسکراتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے کہنے لگتے ہیں استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضالہ بن عمیر کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، فضالہ بن عمیر کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آپ نے رکھا، تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھ کو ہٹا لیا۔ فضالہ بن عمیر نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے سینے پر ہاتھ رکھنے سے پہلے میں آپ کا جان کا دشمن بن چکا تھا، لیکن جب نبی نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور نکال لیا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے پوری غلاظت کو نکال کر کے نبی کی محبت کو داخل کر دیا۔
اللہ اکبر. ذرا یہاں سوچیں اور غور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. جب ہم دعوتی میدان میں نکلتے ہیں تو یہاں پر بھی کبھی کبھی سامنے والے بد اخلاقی کرتے ہیں. سامنے والے کبھی کبھی بد اخلاقی کرتے ہیں. ان بد اخلاقیوں سے ہم کو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مختلف مذاہب سے ہوتے ہوئے مذہب اسلام کے اندر داخل ہوئے. وہ پہلے پارسی تھے، پھر اس کے بعد یہودی، پھر اس کے بعد نصرانی، پھر اس کے بعد اسلام انہوں نے قبول کیا. وہ خود کہتے ہیں جب میں مکے میں آیا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو مجھے آپ کے چہرے کے دیکھنے پر ہی پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر سچا اور اخلاق والا ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو دیکھ کر ہی پتا چل جاتا ہے یہ ایک نمبر کا بدماش ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو معاشرے کے اندر. آگے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، اور وہ خود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. لوگوں سلام کو عام کرو. یا ایھا الناس افشوا السلام. لوگوں سلام کو عام کرو. آج مسلمانوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے. مسلمانوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اگر ہم سلام کرتے بھی ہیں کچھ لوگ اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں اور اسکین کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نظریات والا، ہمارے کیٹیگری والا ہے کہ نہیں. کچھ لوگ منہ بند کر کے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی گردن کو دوسری طرف گھما کر چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہارے نہ سلامتی کی دعا کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ نبی نے سب سے پہلے ہم کو یہی دعوت دی، افشوا السلام. سلام کو پھیلاؤ. واطعموا الطعام. بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام. اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ. وصلوا باللیل. اور رات میں اس وقت نماز پڑھو جب سارے لوگ سو رہے ہوں. تدخلوا الجنۃ بسلام. سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. بخاری کی روایت ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. کچھ یہودی آتے ہیں. ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے السلام علیکم. ایک ہے السلام علیکم، سلام میں سلامتی ہے. السلام علیکم اس کا مطلب یہ ہے اے نبی تم مر جاؤ. لا حول ولا قوة الا باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرنے کی وہ بد دعا کر رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ اس طرح کے الفاظ سن چکی تھی. جیسے اس نے کہا السلام علیکم اے نبی تم پر موت آ جائے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتی ہیں تم مر جاؤ، اللہ کا غضب تمہارے اوپر ہو، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ایسا نہیں کہتے، اے عائشہ ایسا نہیں کہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے بارے میں بھی کہا، مرنے کے لیے بد دعائیں نبی کے لیے کہی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی اخلاق کا مظاہرہ کیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اخلاق کا مظاہرہ کریں. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ. بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. رات میں اٹھ کر تہجد پڑھو. تدخلوا الجنت بسلام. سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. آج ضرورت اس بات کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے، ورنہ آج دیکھا جا رہا ہے ساری دنیا کے اندر جہاں مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو عجیب و غریب ناموں سے پکارا جا رہا ہے، قرآن کی آیتوں پر اختلاف کیا جا رہا ہے،
تو وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھایا جا رہا ہے. اور یہ جو کانفرنس منعقد کی گئی ہے وہ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہے. اگلے مقررین آئیں گے، وہ تمام وضاحتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے. اور میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ دیکھیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہم کو دنیا میں بھی پچھتاوا ہوگا اور آخرت میں بھی پچھتاوا ہوگا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلایا ہے، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے زور پر آپ نے اسلام کو نہیں پھیلایا بلکہ اخلاق کے زور پر آپ نے اسلام کو پھیلایا ہے. شاعر کہتا ہے کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، اور مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. کسی کا دل جیتنے کے لیے اخلاق ایک بنیادی چیز ہے. اگر ہمارے اندر اخلاق آ جائیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکتی. آخری ایک حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی بات میں ختم کرنے جا رہا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی آیا اور کہنے لگا ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہلاکت اور بربادی کی باتیں کیوں کر رہے ہو، مسئلہ کیا ہے وہ بیان کرو. اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رمضان میں وہ کام کر لیا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے. روزے کی حالت میں دن میں رمضان کے مہینے میں نے مباشرت کی ہے، ہم بستری کی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غلام آزاد کرو. کہا کہ نہیں ہو سکتا، میری طاقت نہیں ہے، میں خود غربت کی زندگی گزار رہا ہوں، غلام کیسے آزاد کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایک غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر ایک دوسرا کام ہے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو. کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس نے جواب کیوں دیا ہوگا؟ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ 1 مہینے کے روزے رکھنے میں اس سے غلطی ہو گئی، اب 2 مہینے مسلسل روزے رکھے تو غلطی کے اور بھی امکانات ہیں. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا آپشن رکھا، ایک کام کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. غلام آزاد کرو، نہیں ہو سکتا. دوسرا آپشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا 2 مہینے کے روزے رکھو، نہیں ہو سکتا. تیسرا آپشن دیا 60 مسکینوں کو کھلاؤ، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اپنے بات چیت میں مشغول ہو گئے. تھوڑی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کا ایک ٹوکرا تحفے کے طور پر کسی صحابی نے لا کر کے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے ہیں این السائل، ابھی وہ جو سوال کر رہا تھا نا وہ کہاں گیا؟ صحابہ کرام اس صحابی کو لے کے آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سے گناہ تو ہوا ہے، غلطی تو ہوئی ہے، اور تم جو ہے یہ تینوں کام نہیں کر سکتے. یہ کھجور کا تحفہ مجھے، کھجور کا یہ ٹوکرا تحفے میں ملا ہے، ایک کام کرو اس کو لے جاؤ اور غریبوں کے اندر تقسیم کر دو. تو اس آدمی نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کے اندر اگر آپ ڈھونڈیں گے نا مجھ سے زیادہ غریب اور فقیر آپ کو کوئی نہیں ملے گا، مجھ سے زیادہ غریب اور فقیر کوئی نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہیں، زور سے ہنستے ہیں اور فرماتے ہیں جا تو خود کھا لے، اپنے بیوی بچوں پر اس کو خرچ کر. اللہ اکبر. دیکھا اپنے نبی کے اخلاق کو. اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آئے تو ہم کیا کریں گے؟ بد اخلاقی پہ اتر آئیں گے. نبی کے اخلاق. آخری بات آپ کے سامنے جو پیش کرنی ہے وہ یہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس 15,000 کے پاس کسی کے پاس موبائل ہے، کسی کے پاس 30,000 کا موبائل ہے، کسی کے پاس 50,000 کا موبائل ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 300 روپے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب ہمارے گھروں کے اندر موجود نہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. انجینئرنگ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، LLB کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، MBBS کی، میڈیکل کی، اور پتہ نہیں دنیا بھر کے علوم کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے ہیں.
آج تک شاید ہم نے نبی کی سیرت پر 200 پیج کی کتاب 300 میں لے کر نہیں پڑھی ہوگی، اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر بد اخلاقی موجود ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی قسم ہے، اسلام کے دشمنوں کو ہماری مسجدوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری مسجدوں سے ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارے مدرسوں سے ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری سیاست سے ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں تو ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے۔ ہماری بد اخلاقی اتنی ہے، کسی ریلوے اسٹیشن پر چلے جاؤ، کسی بس اسٹینڈ پر چلے جاؤ، کسی آٹو اسٹینڈ پر چلے جاؤ، اور پھر دیکھو کسی آدمی کو تھوڑا سا چھیڑو تو پھر وہ ایسے باہر نکلتا ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انسان نہیں ہے، جانور نظر آتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، نبی کے اخلاق کو خود اپنایا جائے، اور نبی کے اخلاق کی اس دعوت کو سارے انسانوں کے اندر عام کیا جائے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق والا دنیا میں نہ آیا ہے اور نہ ہے اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے، چاہے وہ صوبائی جمعیت والے ہوں یا شہری جمعیت والے ہوں، اور جتنے علماء کرام، جتنے ذمہ داران ہیں، ان تمام کے شکریہ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔